ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ سب کا۔ تو میں نے گروپ میں ابھی نوٹس سینڈ کر دیا ہے۔ میں تھوڑا لیٹ رہتی ہوں، مجھے معلوم ہے یہ چیز، کیونکہ میں بھول جاتی ہوں کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ میں بہت چیزوں کو بھول جاتی ہوں، مجھے یہ بتانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں میرے ذہن سے یوں نکل جاتی ہے۔ تو ابھی مجھے اچانک سے یاد آیا کہ آج تو نئی سورہ ہے، اور میں صبح سے تو پڑھ رہی تھی لیکن پھر میں نے نوٹس بھیجنا ہی بھول گیا تھا۔ تو ابھی میں نوٹس بھیج دی ہوں، آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا، پڑھ لیجیے گا۔ اور میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہو رائٹنگ کا، میرا جو فون ہے وہ خراب ہو چکا ہے نا، بالکل اپنے لاسٹ سٹیج میں ہے، تو تھوڑا بلر بھی شو ہو سکتا ہے نا۔ بہرحال تو ہم اپنی کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے سورہ انفطار تک مکمل کر لیا تھا۔ آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دیے گئے، آپ لوگوں کی ٹیسٹ ہوئی، اور ماشاءاللہ آپ لوگ بہتر کر رہے ہیں، لیکن بہت کم لوگ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کنسسٹنٹ نہیں ہیں، شروع سے لے کر کے نہیں پڑھ رہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے قدم رکھ لیا ہے تو کوشش کریں کہ اخیر تک بنے رہیں، ہے نا۔ بہت زیادہ نہیں، کچھ ہی وقت آپ کا لگے گا۔ شارٹ میں ویسے بھی میں سمجھاتی ہوں، بہت ڈیپ نہیں جاتی کہ نئے لوگوں کو مسئلہ ہو، ہے نا۔ تو کوشش کریں کہ ریگولر کلاسز کریں، آپ کو جو بولا جا رہا ہے وہ کریں۔ بہرحال آج ہے ہمارا سورہ المطففین۔ سورہ المطففین، مطففین کا مطلب ہوتا ہے ڈنڈی مارنے والا۔ خیر، آج ہم سورہ مطففین کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک دیکھیں گے۔ آپ میں سے اگر کوئی بہنیں تلاوت کرنا چاہتی ہیں تو پھر تلاوت کر لیجیے، آیت نمبر 1 سے 10 تک۔ اگر کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے آیت نمبر 1 to 10، دین تلاوت شروع کر دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میں اللہ۔ معذرت چاہتی ہوں، میں ٹیسٹ بھی نہیں دے پاتی ہوں، میں نہیں کوئی نوٹس بھی بات نہیں۔ نہیں بنا دیکھیے، پاتی ہوں۔ جن کو اس مسئلہ لیے ہوتا ہے، جو ہاؤس وائف ہے، جن کے ساتھ پریشانی ہے، میں ان کو اللہ کا کوئی شکر ضرورت ہے نہیں ہے۔ کیا میں کرتے پہلے ہی ہیں، بول چکی ہوں۔ جی ادھر جی۔ طبیعت بھی کچھ اس طرح کا یہ رہ رہا ہے کہ میں ایک دم کچھ کر ہی نہیں پا رہی ہوں۔ اور بہرحال تو شکریہ ہے اللہ تعالیٰ سے، پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہاں نہیں کوئی اعوذ بات نہیں، نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن سے ہو پا رہا ہے اور نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ غلط بات ہے نا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الله الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين۔ ماشاء اللہ۔ سورہ المطففین، اس سورت کو سورہ تطفیف بھی کہا جاتا ہے نا۔ قرآن میں 30 ایسی سورتیں ہیں جس کے ایک سے زیادہ نام ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ 30 ایسی سورتیں ہیں، کون کون سی ہیں یہ میں کبھی بتا دوں گی انشاءاللہ تعالی، مجھے خود بھی بہت اچھے سے یاد نہیں ہے۔ تو 30 ایسی صورت ہے جس کو ایک سے زیادہ نام دیے گئے ہیں۔ جیسے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تب آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ فاتحہ کے اور بھی نام ہیں، ام القرآن نام ہے، فاتحہ نام ہے، الحمد نام ہے، اور بھی ڈھیر سارے نام ہیں۔ بہرحال مطففین کے بھی ایسے اور نام ہیں۔ دوسری بات، مطففین جو ہے سورۃ المطففین، یہ بعض دفعہ کہا جاتا ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ مکی سورہ ہے، لیکن بعض دفعہ کہا جاتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ ہے۔
اور تیسری رائے یہ ہے کہ یہ درمیان کی ہجرت کے ٹائم کی سورہ ہے، یعنی کہ یہ مکی سورہ ہے یا پھر یہ مدنی سورہ ہے یا پھر یہ ہجرت کے ٹائم کی سورہ ہے، تو اس کو شیور نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مکی ہی سورہ ہے نا۔ خیر، اس سورت میں ایک رکوع ہے، 36 آیت ہے، 169 ورڈز ہے، اور مطلب 169 کلمے ہیں، اور 730 حروف ہے، 730 حروف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی سب سے پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، ویل ہلاکت ہے، للمطففین ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ اس صورت میں ڈنڈی مارنے والے، جس کو اپنی لینگویج میں کہتے ہیں نا ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی کرنے، ہے نا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ ہلاکت ہے، ویل، ہلاکت ہے، خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، جہنم ہے، کس کے لیے؟ جہنم کی ایک وادی ہے، کس کے لیے؟ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ متفف کی جمع ہے متففین، یعنی تھوڑی سی چیز میں۔ اب یہاں پہ اگر میں کہہ رہی ہوں ڈنڈی مارنا، کمی کرنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر ڈنڈی مارنا۔ اگر کوئی شخص کمی کرتا ہے تو ایسا تو نہیں کرتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر کمی کر رہا ہے نا، کروڑ کی جگہ لاکھ کر رہا، نو، بہت چھوٹی کمی۔ اور اس سورہ کی شروعات ہی اللہ نے ویل للمطففین سے کر دیا، یعنی کہ اتنی چھوٹی کمی۔ فار ایگزامپل ہم کوئی 1 میٹر کپڑا لیتے ہیں، ہے نا، ہم 1 میٹر کپڑا لینا چاہتے ہیں، اور دکاندار نے اس 1 میٹر کپڑے میں 2 انچ کم کر دیا، کتنا ہی کم ہو گیا، 2 انچ کم ہوا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ اب 1 میٹر کپڑے میں آدھے میٹر تو وہ کم کرے گا نہیں۔ یا پھر ہم سیب لینے گئے یا کچھ سبزیاں لینے گئے، یا آپ لوگوں میں سے اگر کسی کے نہیں لڑکیاں ہیں، دکان تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کے گھر والے یا جو بھی جس کسی کا بھی دکان ہوگا اس کے حساب سے سوچ رہے ہیں۔ اور یہاں صرف دکان کی ہی بات نہیں کی جا رہی، یہاں اور بھی بات کی جائے گی، وہ میں بتاتی ہوں، پہلے اس سے آپ سمجھیں۔ مان کے چلیے آپ سیب لینے جا رہے ہیں اور آپ 1 kg سیب لینا چاہتے ہیں، تو سامنے والا شخص جو ہے وہ 2 kg کی ڈنڈی تو نہیں مارے گا، وہ کیا کرے گا؟ 1000 گرام کی جگہ پہ 900 گرام، 950 یا 995 یا 990 گرام ایسے دے گا، یعنی کہ کچھ چند چیزوں کی ڈنڈی مارنا، چھوٹی موٹی چیزوں کی، جس کو ہم سوچتے ہیں کہ میرے اس کمی کرنے سے کیا ہی فرق پڑ جائے گا، میں نے ایک چھوٹی سی کمی کر دی تو اس کی لائف میں کوئی بڑا تو نہیں ہو جائے گا، میں نے تھوڑا کپڑا ہی کم دے دیا، یا میں نے تھوڑی ڈنڈی ہی مار لی، لائک بہت ہوتا ہے، بہت ڈنڈی مارنے کی اگر بات کی جائے نا، کمی کرنے کی بات کی جائے، ناپ تول پر کمی کرنے کی بات کی جائے، تو بہت بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس میں کمی کرنا کچھ ہے ہی نہیں، ہے نا، لیکن ایکچوئل میں اس میں کمی کرنا بھی تمہیں کہاں لے جائے گا؟ ویل، ہلاکت، بربادی، تباہی، جہنم کا ایک سب سے نچلا وادی، ہے نا۔ ویسے لوگ جو ڈنڈی کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، چھوٹی موٹی گڑبڑ کرتے ہیں، بڑی گڑبڑ کی بات نہیں کی جا رہی ہے، آپ خود سوچیں کہ جب چھوٹی موٹی گڑبڑوں میں ویل کا بات کی گئی ہے تو بڑی بڑی گڑبڑیاں جو ہم لوگوں کی زندگی میں بڑے بڑے ڈنڈیاں مارتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں کریٹ کرتے ہیں، اس کے لیے کیا ہوگا؟ یہ چھوٹی گڑبڑیاں جس کا بعض دفعہ ہماری زندگی پر اثر بھی نہیں پڑتا، جیسے 1 kg چینی لینے گئے ہیں، آپ کو مل گیا 950 گرام چینی، 50 گرام یا اس سے بھی 50 گرام تو زیادہ ہی کم ہو گیا، کچھ 20 گرام کے قریب کم چینی دیا گیا آپ کو، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کم ہے نا، اور سامنے والے کو بھی پتا ہے، دکاندار کو بھی پتا ہے کہ میں کم دے رہا ہوں، لیکن وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں یہ کم دے کر کے تھوڑا بہت بچا لوں گا، یا جو بھی ہے نا، اس کی یہ سوچ ہے، اور وہ بھی یہ سوچ رہا ہے کہ میرے اتنے سے کم دینے پہ کچھ تو ہوگا نہیں، اور آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ میں اب اس کو واپس جا کے کیسے بولوں کہ آپ نے تھوڑا مجھے کم دیا ہے، وزن میں کم ہے، یہ معمولی سی گڑبڑی ہے متفقین۔ اب اس گڑبڑی کے اندر، اس ڈنڈی کے اندر آگے بات کرتے ہیں۔ تو کہاں چلا گیا؟ معمولی اور چھوٹی گڑبڑی، چھوٹا نہ سمجھا چاہیے، آیت نمبر 2 ہے، اللہ، آیت نمبر 2 ہے
الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، الذین وہ لوگ، اذا اکتالوا جب ناپ کر لیتے ہیں، علی سے الناس لوگوں، پورا یستوفون پورا لیتے ہیں. اب جب یہ لوگ دوسروں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. اب یہ کیسے لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جب وہ ڈنڈی مارتے ہیں، ہے نا، وہ چوری کرتے ہیں، وہ ڈنڈی مارتے ہیں، تو پھر اپنے طرف سے وہ سوچتے ہیں کہ ارے میرے ڈنڈی مارنے سے کیا ہو جائے گا، 100 کی جگہ 95 دے دیتے ہیں، ہے نا، 100 روپے کی بات کی جائے 95 دے دیتے ہیں، بھلے آپ کے پاس 5 روپے ہے لیکن آپ نہیں دیں گے. یا کام کا پورا پیسہ لے لیتے ہیں لیکن کام نہیں کرتے ہیں، یا پھر لوگوں سے کام کروا لیتے ہیں لیکن پیسے دینے میں کمی کرتے ہیں. یا اگر کوئی ٹیچر اگر کسی اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہی ہے تو وہ اتنا پڑھانے کا وعدہ کرتی ہے، اس سے فیس بھی لے لیتی ہے اور پڑھاتی نہیں ہے. یا کسی چیز کی ادھاری لے لینا اور اس کو واپس نہیں کرنا، یا کوالٹی یا کوانٹٹی، یہ ساری چیزیں ہے نا. لیکن یہاں پہ سیکنڈ آیت میں بات کی جا رہی ہے کہ جب یہ لوگ دوسروں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جب لینے کی باری آتی ہے تو پورا لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں سوچتے، اپنا حق چھوڑتے ہی نہیں ہے. تو وزن ناپ تول کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ جب ان کی باری آتی ہے وہ خود تو غلط کر لیتے لیکن جب ان کی باری آتی ہے کہ ان کو کچھ دیا جاتا ہے تو ذرا برابر بھی نہیں چکتے، ذرا برابر بھی اوپر نیچے نہیں کرتے، ہے نا، پورا جوڑ کر کے لیتے ہیں. ویسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے، بربادی ہے. اب یہاں پہ آپ سوچیں کہ یہاں پہ صرف ناپ تول کی بات ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہم اگر اس میں متففین پہ غور کریں تو نماز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ نماز میں چوری کرنا، صحیح طور پر نہیں جھکنا، پوری تسبیح نہیں پڑھنا، اسپیڈ میں پڑھنا، وضو صحیح سے نہیں کرنا، یا پھر کسی سے مزدوری کروا کر کے آپ نوٹس کھولیں گے پیج تو وہاں پہ نظر آئے گا یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی جو میں پڑھ رہی ہوں. کسی سے مزدوری کروا کے پورے پیسے نہیں دینا، اپنا فرض پورا نہیں کرنا. اب اس فرض کے اندر بہت چیزیں آ جاتی ہیں. فرض کے اندر اپنے ماں باپ کے حق اور حقوق آ جاتے ہیں، اور اپنے بیوی کے حق اور حقوق، اپنے شوہروں کے حق اور حقوق، یعنی اس کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں. جیسے شوہر کا اپنا فرض پورا نہیں کرنا، ہے نا. یہاں پر یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جب اپنا فرض ادا کرنے کی باری آئے تو بھول جاتے ہیں لیکن دوسروں میں کوئی کمی نہ آئے. لائک ہم عورتیں کیا کرتی ہیں کہ شوہروں سے تو بہت زیادہ امید رکھتی ہیں کہ یہ ہمیں لا کر کے دے، وہ ہمیں لا کر کے دے، یہ ساری چیزیں پوری کریں، وہ ہمارے کیئر ٹیکر ہیں، ان کو چاہیے کہ ہمیں سب کچھ پورا کریں، کچھ بھی ڈنڈی نہ مارے. اور جب ہماری باری آتی ہے ہمیں کہا جاتا ہے کہ تھوڑا ایکسٹرا یہ پکا دو وہ پکا دو تو پھر ہم آناکانی کرنے لگتے ہیں، ہے نا. تو یہ بھی آ جا رہا ہے. پھر مطلب آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر متففین میں آپ کتنے غور کریں، کتنی ساری چیزیں غور کریں. فرض ادا کرنا، لائک آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ سامنے والے آپ کو سلام کریں، آپ سلام نہیں کریں، اس میں کمی کر رہے ہیں، ہے نا. لوگوں کی عزت دینے میں کمی کر رہے ہیں. کمی کے اندر اس متففین کے اندر صرف دکانداری کی بات نہیں آ رہی. ایسا نہیں ہو رہا کہ صرف کسی دکاندار کی بات ہو رہی، کیونکہ اب آپ سوچیں آپ لڑکیاں کوئی ہے دکان چلاتی ہیں؟ نہیں نا، بہت کم. تو آپ لڑکیوں کو تھوڑی نہ کہا جائے گا کہ آپ ناپ تول میں کمی کر رہی ہے. آپ کے اندر اس متففین میں ہر شخص کے لیے، چاہے وہ دکان چلا رہا ہو، چاہے وہ گھر کے کام فرائض ہو، کچھ بھی ہو، متففین کے اندر سب کچھ آتا ہے، سب کچھ میں کمی کرنا آتا ہے. ہر وہ چیز جس میں کمی کی جائے، اب چاہے وہ نماز میں ہی کی جا رہی ہے، آپ دعاؤں میں کمی کر رہے ہیں، آپ آدھی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ایسے کریں، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب آتا ہے متففین کے اندر. اور یہ بھی چیز کہ آپ خود تو کمی کر رہے ہیں لیکن آپ سامنے سے ایکسپیکٹیشن زیادہ رکھ رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارا متففین کے اندر آتا ہے کہ جب یہ لوگ دوسروں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، جب خود کی باری آتی ہے تو کمی کر لیتے ہیں. تو ان تمام کے لیے یہاں پہ بتایا گیا ہے ہلاکت ہے، بربادی ہے نا. نیکسٹ آیت ہے ہمارا. اچھا ہاں، اس سے پہلے ایک چیز دھیان سن لیجیے جو میں نے نوٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ النحل کی آیت ہے، نحل کی، بے شک اللہ انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے. یعنی کہ مسلم صرف یہ نہیں دیکھے کہ مجھے کیا ملا ہے، مطلب
اللہ نے جینے کا اتنا طریقہ مسلمانوں کو بتا دیا ہے، اگر اس پر بندہ غور کرے، کوئی مسلمان شخص اس پر غور کرے، تو مسلمانوں سے سودا کرنا لوگوں کے لیے ایک سیفٹی زون ٹائپ کا بن جائے گا، یعنی کہ کبھی کسی کو پرابلم ہی نہیں ہوگا کسی مسلمان سے سودا کرنے میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایسے مسلمانوں کو تربیت دے رکھی ہے. لیکن آج کل لوگ مسلم سے بھی سودا کرنے میں، ڈیل کرنے میں گھبراتے ہیں. کیوں گھبراتے ہیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے، میں نے خود بھی اس چیز کو کیا بولا جائے، فیس کیا ہے کہ کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں، کیسے کیسے چیٹنگ کرتے ہیں، ڈنڈیاں مارتے ہیں، پیسے لیتے ہیں. بہت سہا ہے میں نے اس چیز کو، بہت سہا ہے. میں یہ بات کر رہی ہوں اپنے کالجز کی. خیر، بہت سہا ہے میں نے اس چیز کو، جھوٹ بول بول کر کے پیسے لینا، پیسے میں آنا کانی کرنا، یہ ساری چیزیں. تو آج کل یہ نہیں کہا جا سکتا، بے شک اللہ نے قرآن دے دیا ہے تمہاری ہدایت کے لیے، لیکن اس چیز کو عمل ہی نہیں کرتے تو پھر کیا ہی بات ہے نا. تو مسلم میں، ایک مسلمان شخص میں، مرد ہو یا عورت، اس میں یہ ہونی چاہیے کہ میری وجہ سے کسی کا حق نہ مارا جائے، ہے نا، میری وجہ سے کسی کا حق نہ مرے، چاہے وہ خود کمپرومائز کر لے، لیکن ایک مسلم مرد یا عورت میں ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ سے کسی کا حق نہ مرے، چاہے وہ کوئی مزدور ہو، چاہے وہ کوئی امیر شخص ہی کیوں نہ ہو. کبھی بھی کمی نہیں کرنی ہے ہمیں، چاہے کسی بھی چیز میں، اپنے فرض کی ادائیگی میں ہو، پیسے میں ہو، ناپ تول میں ہو. بہرحال آیت نمبر 3، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. وَإِذَا، اور جب، کالو ناپ کرتے ہیں، ہم وہ دیتے، او وزنو وہ تول کر دیتے ہیں انہیں، یخسرون وہ کم دیتے ہیں. آپ کو ایسے ورڈ ٹو ورڈ میں شاید سمجھنا ہے. اور جب وہ انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کمی کرتے. وہی چیز جو میں نے ابھی بتائی، جان بوجھ کر کمی کرتے، جان بوجھ کر پیمانہ کم کرتے. کالو بولتے ہیں ہم پیمانہ کو، تو پیمانے میں جان بوجھ کر کمی کرتے ہیں، ہے نا. تو اس کے لیے کیا ہے؟ فرسٹ آیت میں آ جائیں، ویل ہے، ویل للمطففین. آیت نمبر 1 2 3 میں یہی چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ نے یہاں پہ عادتیں بتا دی. دوسری عادت کہ لینے میں پورا کرتے ہیں اور دینے میں کمی کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں صرف بازار کا مسئلہ نہیں، یہ انسان کے خود کے کیریکٹر کا بھی مسئلہ ہے. کیریکٹر میں بھی بات آ جائے، ہم دوسروں سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ دوسرے بہت عزت کرے، اور جب ہمارے عزت دینے کی باری آتی ہے تب ہم سوچتے ہیں میں کیوں اس کی عزت کروں، ہے نا. اپنے لیے فل رائٹس چاہتے ہیں اور دوسروں کے لیے منیمم ایفرٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے متففین کے اندر آ جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. صاف کہہ دیا نبی کریم نے کہ جو ہمیں دھوکہ دے، اب دھوکہ کے اندر بھی یہ ساری چیزیں آتی ہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. سوچے نا کہ دھوکہ دینا چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے، اور وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. تو ایک مسلم کی پہچان ہونی چاہیے کہ اس کے ساتھ ڈیل کرنا بالکل سیف ہو، ہے نا. انسان چاہے وہ غیر مسلم ہو، کچھ بھی ہو، اس کے اندر سیف محسوس کرے. ہماری تربیت ایسی ہونی چاہیے، ہے نا. اللہ نے ہمیں ایک ہدایت کا رستہ دیا، ایک تربیت دی ان سب چیزوں کے لیے. خیر، جسے جو علم حاصل نہیں کرے گا تو وہ اس چیز کو سمجھے گا ہی نہیں. ایت نمبر آگے دیکھتے ہیں. الا ایک یظن اولئک انہم مبعوثون. کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اب یہاں سے غور کریں، ان کی تو صفتیں بیان کر دی گئی کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک دن دوبارہ اٹھایا جائے گا. مطلب یہاں اللہ رب العزت نے اصل بیماری کا علاج بتا دیا. بیماری کیا تھی؟ ناپ تول پر کمی، یہ وہ. اب اس کی کیا علاج بتا دیا کہ کیا تمہیں نہیں لگتا، کیا تمہیں نہیں پتا، کیا تم یہ نہیں سمجھتے کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا تم آخرت کو اس چھوٹی چھوٹی کمی کی وجہ سے بھول گئے ہو؟ کیا تم یہ بھول گئے ہو کہ تمہیں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ اور اس کے بعد بھی آگے کی آیتوں میں آپ پڑھیں گے تو بتایا جائے گا کہ کیسے ایک ایک اعمال نامے میں نوٹ کیا جا رہا ہے. اب یہ پھر آپ کہیں گے کہ اعمال نامے کی بات پھر
سجین اور الیین کا بھی بات آتا ہے. سجین چلے وہ تو اسی وقت میں بتاؤں گی، میں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہوں. تو خیر، ہم انسان کو اپنا کوئی بھی کام، اپنا کوئی بھی ڈیل، اپنا کوئی بھی فرض یا کچھ بھی ذہن میں اس یقین کے ساتھ کرنا چاہیے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میں اس دن جھوٹ نہیں بول سکتی، اور میری ایک ایک چیز گواہی دے گی. ایک ایک چیز آپ سب کو پتا ہے کہ ایک ایک چیز گواہی دیتی. ایون جو آپ ہماری زمین ہے جس پر ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ زمین بھی ہمیں گواہی دے گی. آپ زمین پہ پڑھ رہے ہیں، زمین گواہی دے گی کہ ہاں اس نے نماز پڑھا تھا. یا ایک ایک چیز، ہمارے ہاتھ پاؤں انگلیاں پیر، آپ نہیں کہیں گے تو آپ کے یہ زمین، یہ انگلیاں، یہ ساری چیزیں کہیں گے نا، یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی آپ کے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بچ کر کے نکل سکتے، ہے نا. آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور اس دن پوری کی پوری ریالٹی آپ اللہ کے سامنے ہوگی، ہے نا. تو خیر، ہم یہ سوچتے ہیں کہ کون دیکھ رہا ہے، کوئی تو دیکھ ہی نہیں رہا. یا پھر اگر کوئی دکاندار یا کچھ بھی، یا اپنے فرض ادائیگی میں، جیسے کھانے پینے کی بات آ جائے، چلو عورتوں کی بات آ جائے. عورتیں کیا کرتی؟ آدھے لوگوں کو جن کو وہ پسند کرتی ہیں ان کو اچھی اچھی بوٹیاں دیں گی، جن کو نہیں پسند کرتی ان کو چھوڑ دیں گی. شاید سے یہ بھی آ جائے متفقین کے اندر کہ اس میں بھی وہ کمی بیسی کر رہی ہے نا. جن کو چاہ رہی ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی ہے، جن کو نہیں چاہ رہی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی ہے. وہ بھی آگے متفقین کے اندر. اور ہم سوچتے ہیں کہ کون دیکھ رہا ہے، کون سمجھ رہا ہے، کچن کی مالک تو میں ہوں. لیکن اللہ جواب دیتے ہیں، قرآن جواب دیتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ رب العزت دیکھ رہے. تو بچ بچ کے چلو. اسی لیے نا سلف اور علماء جو جتنے بھی تھے، وہ ایک دم سے نا ایک ایک چیز کو پھونک پھونک کر کے کرتے تھے. ایک ایک کام کو اوہ تک نکالتے تو سوچ کے. کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ لگتا کہ کہیں یہ بھی ہمارے اعمال نامے میں ریکارڈ نہ ہو جائے، پھر یہ مٹے گا کیسے، یہ کیا ہوگا. لیکن ہم لوگ نا آج کل پوری طریقے سے بھول گئے ہیں، سب کچھ بھول گئے ہیں کہ کیا نوٹ ہونا ہے، کیا ہونا ہے. کچھ ہمیں دھیان میں نہیں رہتا، بس کیے جاتا ہے، اپنی مرضی کی کیے جاتا ہے. خیر، لیومن عظیم، لیوم دن لیے، عظیم بڑا. یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ اس سے پہلے کی آیت میں کہا تھا کہ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک دن دوبارہ اٹھایا جائے گا. پھر بیچ میں لام الف ہے، اور پھر ہے ایک بہت بڑے دن کے لیے. اب آپ خود بتائیں کہ یہ کس دن کی بات کی جا رہی ہوگی. مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو اب تک سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بہت بڑا دن کیا ہے. کیا قیامت ہے؟ کے دن. ہاں، قیامت کا دن. یس، قیامت کا دن ایک بہت بڑے دن کے لیے، یعنی قیامت کے دن کے بارے کی بات کی جا رہی ہے کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ قیامت کے دن، یعنی کہ جو اتنا عظیم دن ہے، اس دن ان کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. ہر چیز کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے. وہاں سوال ہوگا کہ تم میرے بندوں کے ساتھ کیا کیے، تم نے کس کا حق مارا، تم کس کو دھوکا دیا، تمہاری زبان سے کس کا دل ٹوٹا، یا تمہاری امانت میں کتنی سچائی تھی. یہ ساری چیزوں کا جواب آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. تو یہاں پہ آیت نمبر 4 اور 5 میں یہ چیز بتایا گیا ہے کہ کیا تم اس چیز کو بھول رہے ہو، کیا تمہیں یہ یاد نہیں ہے، کیا تم اس چیز کو اگنور کر رہے ہو، کیا تمہیں اس پر یقین نہیں ہے کہ تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور یہ یاد دہانی بار بار کی جاتی، بار 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 بار، تاکہ ہم سوچیں، ہم گھبرائیں، تھوڑا اپنے زندگی پر غور و فکر کریں، ہے نا. خیر، آیت نمبر آگے بڑھتے ہیں. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم جس دن، یقوم کھڑے ہوں گے، الناس لوگ، لرب رب کے لیے، عالمین تمام جہانوں کے. یعنی اس دن جب سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. اب اگر اس آیت پر بات کی جائے تو بہت باتیں ہوں گی. سبحان اللہ. اس چیز کو دماغ میں، ذہن میں گانٹھ باندھ لے بالکل، کہ آپ نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہی ہونا ہے. اس رب کے سامنے جس کو آپ بھول بیٹھے ہیں، آپ سوچ ہی نہیں رہے کہ وہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کو اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، چاہے آپ نیک اعمال کر رہے ہیں، چاہے آپ برے اعمال کر رہے ہیں، چاہے آپ اللہ کو راضی کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دیے، چاہے وہ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے، آپ کچھ بھی کر رہے ہو،
آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور یہ چیز میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ چیز قرآن کہہ رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے، اللہ خود فرما رہے. اوکے. تو خیر، جب سب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی ان لوگوں کو اللہ اور قیامت کے دن نہیں، اگر ایسا ہوتا تو وہ یہ نہیں کرتے. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کچھ آسان نہیں ہے. لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے. آپ دیکھیں یہاں پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے. میں بہت رف لکھتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ سب کچھ اپنے لیے لکھا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے شو کرنا پڑے گا. خیر، ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا کل قیامت کے دن، بعض دفعہ لوگ جو ہیں ان کے کندھوں تک پسینہ ہوگا. سوچے، جسٹ امیجن، اگر ہم کسی شخص کے سامنے جن سے ہم بہت ڈرتے ہیں یا بہت امپورٹینس رکھتا ہے وہ چیز، یا ریزلٹ کا دن ہو، چھوٹے موٹا نہیں، بہت بڑے ریزلٹ کا دن ہو، جیسے پسینے سے تربتر ہو جاتے ہیں. لیکن کتنا ہی پسینہ ٹپکتا ہے، کچھ 4 بوند ٹپک جائیں، 5 بوند ٹپک جائیں. اور پسینہ ٹپکتا کیوں ہے؟ گھبراہٹ سے، یا سوچ کر کے، یا ڈر سے، یا مطلب اب کیا ہونا ہے. تو سوچے، اس دنیا کی پسینہ جو 4-5 بوند کسی مین شخص کے آگے گر رہا ہے، اس کو چھوڑ دے اور اس حدیث پر غور کرے جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس قدر پسینہ ہوگا کہ وہ پسینوں سے اپنے کندھوں تک ڈوبے ہوں گے. بعض دفعہ کہا گیا ہے کہ گردن تک ڈوبے ہوں گے. کبھی کہا گیا ہے کہ اتنا ڈوبے ہوں گے کہ ان کے لیے مطلب ناکوں سے سانس لینا یا جو بھی بول دیا جائے وہ بھی مشکل ہو جائے گا، ہے نا. اتنے پسینوں تک وہ ڈوبے رہیں گے. کیوں؟ خوف سے، یہ سوچ کے کہ ابھی یہ ریزلٹ ہے. ابھی ہمیں یہ چیز نا بہت دکھاوا یا لگتا ہے، اوپر اوپر کی باتیں لگتی ہے، لیکن آپ ان سب چیزوں پر خود غور کریں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس کورس میں بتایا جا رہا، میں بتا رہی ہوں، میں پڑھ رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں. نو، میرا کہا ہوا یہ چیز نہیں ہے. یہ خود قرآن کہہ رہا ہے، یہ خود حدیث کہہ رہا ہے، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا ہے کہ اتنے تربتر ہوں گے لوگ پسینے سے، ہے نا. کیا حال ہوگا ان کا، ہے نا. اس پہ اگر بات کی جائے تو میں کیا بولوں. آپ خود سوچیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا کتنی بڑی بات ہے، اور اپنے وہ سارے کام کے ساتھ کھڑے ہونا جو آپ نے دنیا میں کیے ہیں. یہ پسینہ آدھے آدھے کندھوں تک ہوگا، یعنی وہ وقت بہت گھبراہٹ کا ہوگا. اچھا، اور انسان ننگے پاؤں ننگے جسم کھڑا ہوگا، لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. سوچنا، ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ فکر صرف اور صرف اپنے اعمال کی ہوگی. میں نے کیا کیا کیا، سب چیز ریکال ہوگا کہ میں نے یہ کیا، میں نے اس کا دل دکھایا، میں نے یہاں ڈنڈی ماری، میں نے یہاں پہ کمی کی، میں نے اپنے فرض پورا نہیں کیا، میں نے یہاں گناہ کی. ساری چیزیں ریکال ہوں گی، لیکن کچھ بھی نہیں مٹے گا. کچھ ہونے والا ہے ہی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے نا. کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. خیر، اس آیت پر میں چاہوں گی کہ آپ لوگ تھوڑا سا زیادہ غور کر لیں، اور غور کر لیں. میں اگر بولتی جاؤں تو پھر لمبا ہو جائے گا، ہے نا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ الشعراء، اس دن مال اور اولاد فائدہ نہیں دیں گے سوائے اس کے جو اللہ کے پاس صاف دل لے کر آئے. کس دن؟ قیامت کے دن. لیوم عظیم، وہ عظیم دن، وہ بڑے دن. اس دن مال اور اولاد کوئی فائدہ نہیں دے گا. آپ نے جو اپنے اولادوں کو نماز اور قرآن چھوڑ کر کے اور باقی چیزوں کی مہنگی مہنگی پڑھائی کروا کر کے تربیت دی ہے، کوئی کام نہیں دے گا. آپ نے جو یہ مال جمع کیے ہیں پائی پائی بچا کر کے، ہے نا، کمی کر کے، کوئی کام نہیں دے گا. کیا کام دے گا؟ اللہ کے پاس صاف دل. آپ کے اعمال، آپ کے صاف دل، آپ نے کیا اچھا کیا ہے، یہ ساری چیزیں کام دے گی. خیر، لاسٹ آیت میں پڑھا دیتی ہوں. سوچا تو تھا میں نے 10 کا، لیکن 10 آیت نہیں ہو پائے گی آج، آپ لوگوں کو بھی سونا رہتا ہے. خیر، کہاں ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمام لوگوں کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. آیت نمبر 7. کلا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. کلا، ہرگز نہیں، انا، بے شک، کتاب یعنی کہ نام اعمال. فجار، فجار کس کو کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا نا،
کن لوگوں کو فجار کہا جاتا ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ کیا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ فجار کہا جاتا ہے بدکار لوگوں کو. لفی یقیناً سجین میں. ہرگز نہیں، بے شک بدکاروں کا نام اعمال سجین میں ہوگا. اب یہ سجین ہوتا کیا ہے؟ سجین کا معنی ہے قید خانہ. کیا بہت بڑا قید خانہ، چھوٹا موٹا قید خانہ نہیں جو ابھی ہم امیجن کر رہے ہیں ہمارے ذہن میں چل رہی ہے نا. سجین بہت بڑا قید خانہ ہے جو بہت مطلب گھٹن والی ہوگی. مطلب ہم کیسے امیجن کریں، یا میں اس کو کس ایگزامپل سے آپ کو بتاؤں. بہت زیادہ گھٹن والی، بہت زیادہ گھٹن والی. بیسیکلی یہ جو ہے وہ جہنم کے نیچلے کا حصہ ہوگا، سب سے نیچا حصہ کے قید خانہ ہوگا. اور اس میں کون لوگ رہیں گے؟ شیاطین، بدکار، برے لوگ. اور وہ لوگ تو ہوں گے، ساتھ میں ان کا اعمال نامہ وہاں اس سجین میں لکھا جائے گا. یعنی جہنم میں صرف لوگ ہی نہیں جائیں گے بلکہ ان کے اعمال بھی لکھے ہوں گے. اب آپ سوچیں یہاں پر کہ بعض دفعہ ہم سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہے نا، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، اس غلطی کے لیے ہم شرمندہ ہیں، لیکن آپ کو وہ غلطی بار بار کوئی یاد دلا رہا ہے کہ تم نے تو ایسا کیا تھا، تم نے تو ایسا کیا تھا. تو ایک تو ہمیں اس غلطی کا پچھتاوا ہے، دوسرا ہمیں اس غلطی کی سزا مل رہی ہے، تیسرا وہ غلطی ہمارے سامنے بار بار پیش کی جا رہی ہے. سوچیں، آپ کو سزا بھی مل رہی ہے اور سجین میں آپ کے جو اعمال نامے ہیں وہ لکھے ہوئے. اب یہ اعمال نامے کے بارے میں اتنی باتیں ہوتی ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں یہ کیا چیز ہے. یہ کیا چیز ہے جو نہ مٹے گی، نہ ادھر سے ادھر ہوگی، کچھ نہیں ہوگی. یہ کیا چیز ہے یہ اعمال نامہ؟ آپ سوچیں، آپ کو ادھر سزا بھی مل رہی ہے، دوسری طرف سجین میں آپ کے اعمال نامے بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ کے گناہ بھی لکھے ہوئے ہیں، آپ کے اعمال بھی لکھے ہوئے ہیں. یعنی ادھر آپ گناہ کاٹ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا گناہ کیا ہے، اور ایک بار نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ بار بار اس کو دیکھ رہے ہیں. سوچے کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے جب ہماری غلطیوں کو بار بار احساس دلایا جاتا ہے. یعنی آپ گناہ بھی کریں گے اور آپ کو بار بار احساس دلایا جائے گا کہ تم نے یہ کیا ہے، تم اس کو دیکھو. ہمارے جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ اور بڑھ جاتی ہے. یعنی کہ جہنم میں جو ہے اس میں فزیکل ٹارچر تو ہوگا، اس میں مینٹل ٹارچر بھی ہوگا، ہے نا. مینٹلی بھی آپ کو گلٹ ہوگا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی، میں نے ایسا کیوں کیا، ہے نا. آپ کے بدن میں آپ کو موت تو نہیں آئے گی. موت جو ہے، میں نے پڑھا تھا، آج ہی پڑھا، کہ موت کو کیا بولتے، وہ لفظ یاد نہیں آ رہا ہے. موت کو مطلب لوگوں کے سامنے ہلاک کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. اب ان لوگوں کے سامنے جو جنت والے ہوں گے اور ان لوگوں کے سامنے جو جہنم والے ہوں گے، دونوں کے سامنے. یعنی کہ ایز اے چیز کو، جیسے ہم کسی چیز کو ختم کر دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب یہ چیز ختم ہو گئی اور ہمیں نہیں آنی ہے. اسی طرح جو لوگ جہنم میں ہوں گے اور جو لوگ جنت میں ہوں گے، ان کو یہ چیز دکھ جائے گا کہ اب موت نہیں آنے والی ہے. اور اس سے جہنم کے لوگ اور چیخ پڑیں گے کہ اب موت آئے گی ہی نہیں آئے گی، اتنے سزا کے باوجود. اور جنت کے لوگ بھی چیخ پڑیں گے کہ خوش ہو کر کے کہ اب ہمیں موت نہیں آئے گی اور اب ہمیں اسی جنت میں رہنا ہے نا. تو موت پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی، موت آنی ہی نہیں ہے. اب آپ ذرا ان لوگوں پر غور کریں، ان لوگوں پر جو بدکار ہے، جو فجار ہے نا، کہ کس قدر ان کو ستایا جائے گا، کس قدر سجین میں. سجین کو میں تھوڑا اور ڈیفائن کروں تو میں نے پڑھ رکھا تھا اس پہ کہ سجین جو لفظ ہے وہ عربک کا لفظ ہے، اور وہ عربک کے لفظ سجن سے ریلیٹڈ ہے، سجن سے نکلا ہے، جس کا بیسیکلی میننگ ہوتا ہے کیا؟ قید خانہ، بندش، ہے نا. اور ایسا شدید قید خانہ، ایسا شدید قید خانہ جو بہت ہی زیادہ گھٹن والا ہوگا، بہت ہی زیادہ ٹاکسک بول دیا جائے یا کچھ بھی. اس لیے مفسرین نے سجین کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ فجار یعنی کہ بدکار لوگوں کے عمل کا ریکارڈ اور ان کے لیے مقرر کی گئی جگہ سے ریلیٹڈ ہے. یعنی کہ انہوں نے جو اعمال کیے ہیں اس کا ریکارڈ بھی ہے اور ان کے لیے جگہ بھی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ سزا تو ملے گی وہاں، ساتھ ہی ساتھ ریکارڈڈ بھی رہے گا، وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے اپنے اعمال کو. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک بار اعمال ہاتھ میں رکھ دیا جائے، آپ نے دیکھ لیا، اب اس کو پلٹ کر کے رکھ دیا اور آپ جا رہے ہیں، آپ کو سزا ملے. نو، آپ کو وہ بار بار ریمائنڈ کیا جائے گا، بار بار دکھایا جائے گا
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے سلف سے روایت نقل کی ہے کہ سجین زمین کے نیچے ایک مقام ہے جہاں بدکار لوگوں کے ریکارڈز کا ذکر کیا گیا ہے۔ سمجھ آ گیا سجین کیا ہے؟ بہت ہی جہنم کا، زمین کا نچلا حصہ، بہت ہی گھٹن والا، بہت ہی بندش والی جگہ۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے میں اتنا ہی بتاؤں گی، لیکن اس سے ریلیٹڈ آ جائے گی ہماری کتاب مرقوم۔ ہاں، اس سے تھوڑا اور ریلیٹ کر لے، تھوڑا سا بس اور وقت لوں گی میں، 2 سے 3 منٹ۔ اسی میں ہے کہ اللہ نے فوراً اگلے جملے میں کیا فرمایا ہے؟ کتاب مرقوم، یعنی کہ لکھا ہوا، درج کیا ہوا، مطلب ان لوگوں کے اعمال محفوظ اور درج ہیں، ان کی بدعملیاں اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے نا۔ خیر، تو یہاں تک آ گیا ہمارا سجین کا، کہ سجین میں جگہ بھی ہو گئی اور ہمارا کیا ہو گیا؟ کتاب مرقوم بھی ہو گیا، وہ ریکارڈڈ نام اعمال بھی ہو گیا، دونوں چیزیں اس کے اندر میں آ گئی۔ خیر، آج کے لیے اتنا ہی، آگے کی آیت ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، وقت ہمارا ہو گیا ہے۔ اس کو تھوڑا سا اور پڑھ لیجئے گا۔ کیا پڑھنا ہے آپ لوگوں نے؟ مطففین۔ اس کے اندر آپ خود سے بھی سوچ لیں کہ کیا کیا ڈنڈی مارنا، کمی کرنا، یا ناپ تول میں کمی کرنا، یا فرض میں کمی کرنا، اس میں اور کیا چیزیں آ سکتی ہیں، آپ لوگ خود سے اس پر ریفلیکٹ کریے گا، پہلی بات اس مطففین پہ۔ سیکنڈ تھنگ، آپ نے غور کرنا ہے خود سے، لکھے نہ لکھے کوئی مطلب نہیں ہے، آپ اس پہ غور کریں۔ سجین جو میں نے ابھی لاسٹ آیت بتائی، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اور یوم یقوم الناس لرب العالمین، یعنی کہ آپ کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ان 2 چیزوں پر بالکل ڈیپ ریفلیکٹ کریں، خود سے غور کریں، کیا کیا بول دیا میں نے؟ مطففین، اور دوسرا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے میں۔ اب یہاں پہ آپ یہ غور کریں کہ میں اپنے رب کے سامنے اگر کھڑی ہوں گی تو میں ابھی جس حالت میں ہوں، کیا اس حالت میں اپنے رب کے سامنے پراؤڈلی کھڑی ہو سکتی ہوں؟ کیا مجھ میں یہ کانفیڈنس ہے کہ میں جو کام کر رہی ہوں یا میں جتنی کوششیں کر رہی ہوں وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں؟ یہ ساری چیزیں، یہ سارے سوال آپ نے خود سے پوچھنا ہے۔ آپ کو اس کا جواب مل جائے اور آپ اپنے جواب سے تھوڑا بھی مطمئن ہے کہ نہیں، ایٹ لیسٹ میں ٹرائی تو کر رہی ہوں، اور تھوڑا بھی گلٹ ہے تو صحیح ہے، اور نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اوپر تھوڑا غور کریں۔ خیر، یہاں پہ ہماری مکمل ہو گئی کلاس، آگے ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کسی نے کچھ کہنا ہے؟ ہاں، علیین کا اپوزٹ ہے سجین، علیین کا ذکر بھی آگے کیا جائے گا اسی صورت میں۔ علیین ویسے لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے نیک کیے، اور سجین ویسے لوگوں کے لیے ہے جو بدکار ہیں۔ چلیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ نستغفرک واتوب الیک۔ رک جائیے ایک سیکنڈ، مجھے کچھ بتانا بھی تھا۔ ہاں، مجھے یہ بتانا تھا، یہ کیسے ریموو ہو گیا، کہ ہمارا، میں نے دیکھا تھا ابھی ہماری کلاس جو چل رہی ہے وہ مکی صورتوں کی چل رہی ہے، رائٹ؟ مکی صورتوں کی تفسیر بتائی جا رہی ہے، لیکن میرے پاس ایک پوسٹر آیا تھا جس میں مدنی سورہ کے بارے میں بھی ہے۔ کون سی سورہ تھی؟ شاید سورہ احزاب ہے نا؟ تو وہ کلاسز میں بھی فری آف کاسٹ ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو مجھے آپ لوگ میسج کر دیجیے گا، میں اس کی ڈیٹیل آپ کو شیئر کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ فری آف کاسٹ ہے، میری کلاس نہیں ہے، وہ کسی اور کی کلاس ہے، مجھے ایک بہن نے بھیجا تھا اور بولا تھا بتانے کو، لیکن وہ جو کلاس لیں گے وہ بہن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال، تو کسی کو کرنا ہوگا تو مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گی اس کی پوسٹر اور اس گروپ کا لنک۔ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.